ہمارے گھر کے اندر دیوالی کا بھی تہوار جب بنتا ہے تو ہمیں کوئی بولا نہیں جاتا کہ ہماری بیوی بولیں کہ آج دیوالی ہے، ہم خود پوجا میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ لفظ ہمارے بھائیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں عبادت، کسی کو ماننا، کسی سے کچھ مانگنا، کسی کے سامنے سر جھکانا، وہ صرف اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ تو آپ کوئی ایسا کام مت کیجئے عبادت کا جو کہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو عبادت میں آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اور اسی کو شرک کہتے ہیں، تو کبھی مت کیجئے گا سر۔ کوئی کتنا بھی بڑا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی کسی سے کچھ مانگ ہی نہیں سکتا ہے، کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ کہ دنیا میں اس پورے آپ کی زندگی میں کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ کوئی بادشاہ ہو، کوئی بھی کیسا بھی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، کچھ بھی ہو، وہ عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، صرف اللہ۔ یہ مخصوص ہے اللہ کے لیے، اور اگر کسی نے بھول سے کسی سے مانگ لیا، کسی کے در بارگاہ میں جا کر کچھ مانگ لیا، تو اس نے اس کام میں، عبادت کے ڈپارٹمنٹ میں اس کو اللہ کا شریک کر دیا سر، تو پھر اللہ نہیں بخشے گا سر۔ اور سب سے اہم کتاب ہندو دھرم میں ہے وید۔ جب ہم وید پڑھتے ہیں، یجوروید میں لکھا ہوا ہے، پاٹھ نمبر 32 منترا نمبر 3 میں، نہ تस्य پرتیما استی، اس بھگوان، اس خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے، کوئی بھی بت نہیں ہے، کوئی بھی اسٹیچو نہیں ہے، اسکلپچر نہیں ہے، فوٹوگراف نہیں ہے، پینٹنگ نہیں ہے۔ ذکر ہے یجوروید میں پاٹھ نمبر 40 منترا نمبر 9 میں، اندھاتم پرویشنتی یا اسمبھوتی مپاستے۔ یہ سنسکرت شلوک ہے جس کے معنی ہے اندھاتم، اندھکار میں، پرویشنتی، داخل ہو رہے ہیں۔ جو لوگ اسمبھوتی کی پوجا کرتے، اسمبھوتی کی معنی نیچرل تھنگز، قدرتی چیزیں، ہوا، پانی، آگ۔ یجوروید میں لکھا ہوا ہے اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ جو قدرتی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، پوجتے ہیں، جیسے کہ ہوا، پانی، آگ۔ اور آگے لکھا ہوا ہے اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ جو سمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں۔ سمبھوتی کی معنی انسان کی بنائی ہوئی چیزیں، جیسے ٹیبل، کرسی، بت وغیرہ۔ اگر آپ قدرتی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر آپ بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسی لیے میں حوالے دیتا ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی پنڈت نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں، تو کسی کو بھی شک ہے، کسی کو بھی شبہ ہے تو گھر پہ جا کے چیک کر سکتا ہے، یا انٹرنیٹ پہ جائیے، آپ ٹائپ کرو، وید بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے، قرآن بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے، ٹائپ کرو، ریفرنس ٹائپ کرو، آپ کو حوالہ مل جائے گا۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، اسلام میں ہر گناہ معاف ہے لیکن شرک کی معافی کیوں نہیں ہے؟ اگر انسان قتل کرتا ہے اسے معافی ہے، زنا کرتا ہے اسے معافی ہے، لیکن شرک کی معافی کیوں نہیں ہے؟ میں صاحب کا سوال ہے کہ اسلام میں سارے گناہ کی معافی ہے، شرک کی نہیں۔ قتل کرتا ہے معافی ہے، زنا کرتا ہے معافی ہے، شرک کی معافی کیوں نہیں؟ آپ قرآن مجید کے بارے میں ذکر کر رہے جو سورہ نساء میں ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116۔ ان دو آیتوں میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ جو شرک کیا ہے وہ بہت بھٹک چکا ہے۔ تو اس میں یہ نہ لکھا ہے کہ اب زنا کریں گے تو معاف کرے گا ہی، کر سکتا ہے اگر آپ توبہ کریں گے تو۔ اگر آپ توبہ کرتے کہ میں نے زنا کیا ہوں، میں نے قتل کیا ہوں، مجھے معاف کر دے، اور انشاءاللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ معاف کرے گا۔ اسی طریقے سے شرک بھی، اگر آپ شرک کرتے ہیں
اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ میں اگلی بار شرک نہیں کروں گا، تو اللہ شرک کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی حالت میں مریں گے تو معافی نہیں ہے۔ آپ مشرک جیسا مریں گے، شرک کرتے ہوئے مریں گے تو معافی نہیں۔ اگر آپ نے شرک کیا، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں، کل بھی پرسوں بھی کتنے غیر مسلم بت پرستی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، ابھی مسلم بن گئے۔ اللہ تعالیٰ بے شک معاف کریں گا، اور جس دن آپ اسلام قبول کیے، آپ کے پچھلے گناہ سارے معاف، آپ کا سلیٹ کلین۔ میں ماشاءاللہ ابھی 46 سال کا ہوں، اچھے کام کرتا ہوں، انسان ہوں، غلطیاں بھی کرتا ہوں۔ آپ اگر اسلام قبول کرے، آپ کا سلیٹ کلین۔ میرے تو سلیٹ میں تو کافی چیز اوپر نیچے ہے۔ اگر آپ اسلام قبول کرے تو اللہ کے رسول فرماتے آپ کے سارے گناہ معاف، سلیٹ از کلین۔ تو آپ ایک صاف ستھرے مسلمان بنتے، اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مورتی پوجا میں مانتے بھائی صاحب؟ جی مانتے ہیں؟ کیوں، آپ کو لگتا نہیں غلط ہے؟ آپ کیا ہندو ہے؟ جی آپ کے مذہبی کتاب میں لکھا ہے، چھندوگیہ اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 ادھیائے نمبر 2 شلوک نمبر 1، ایکم ایودتیم، خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لکھا ہے سوتا سوتار اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 منترا نمبر 9، ناچس کسی جنیتا نہ چدیپا، اس ایشور، اس بھگوان کا کوئی رب نہیں، اس کے کوئی والدین نہیں۔ لکھا ہے سوتا سوتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 منترا نمبر 19 میں، نہ تस्य پرتیما استی، اس ایشور، اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی بت نہیں۔ لکھا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں، منترا نمبر 3 میں، نہ تस्य پرتیما استی، اس ایشور، اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں۔ تو صاف طور پہ کئی جگہ آپ ہندو کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے، تو کیوں آپ مورتی پوجا کرتے ہیں بھائی صاحب؟ جی اس بارے میں مجھے صحیح تعلیم نہیں ہے، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ میں اتنے حوالے دے رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں پھینکتے جا رہا ہوں، حوالے کے حوالے دے رہا ہوں، آپ نوٹ کیجئے۔ جی آپ لائبریری میں جائیے، آپ کو وید نہیں ملتا ہے تو ہماری لائبریری میں جاؤ، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن۔ ہمارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں آپ کو وید کا ترجمہ ملے گا، مہا بھارت کا ترجمہ ملے گا، بھگوت گیتا کے کم از کم 30 ترجمے ملیں گے، بائبل ملے گا، بائبل کا ترجمہ ملے گا، قرآن کا ترجمہ ملے گا، حدیث کا ترجمہ ملے گا۔ میں نہیں جانتا ہوں کہیں بھی ہندوستان میں اتنے مذہبی کتاب کا ترجمہ موجود ہے۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں فری لائبریری، ایئر کنڈیشن میں بیٹھو، فری پڑھو، انشاءاللہ آپ کو چائے پانی بھی دوں گا میں۔ چائے پانی رشوت نہیں ہے، تو کہ آپ ٹھنڈے دماغ سے، کبھی ٹھنڈا دوں گا، کبھی چائے پانی، تو آپ اچھے دماغ سے ریسرچ کیجئے۔ ہمارے پاس کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے، آپ کیا جاننا چاہتے ہیں وید کے اوپر بٹن دباؤ، ملیں گا آپ کو۔ کدھر لکھا ہے مورتی پوجا حرام ہے؟ بٹن دباؤ، کمپیوٹر میں نکلیں گا باہر۔ وید کے کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے، بائبل کے کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے، قرآن کے کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے، حدیث کے۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ریسرچ کیجئے کہ خدا ایک ہے، ریسرچ کیجئے کہ مورتی پوجا غلط ہے، ریسرچ کیجئے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو حق جلدی ملیں تاکہ آپ اس دنیا اور آخرت میں سفلتا پائیں۔ شکریہ۔